ایک صاحب نے سوال کیا، عام آدمی کے لیے کون سی تفسیر پڑھنی بہتر ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن ہے، اور اگر ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ہے، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اور مختصر تفسیر ہے تفسیر عثمانی علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا یوٹیوب کی کمائی حلال ہے؟ ہم نے ایک ایکسپرٹ سے معلوم کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جیسی چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ کو ہسٹری سے معلوم کر کے ویسے ایڈ آپ کو دکھائے جاتے ہیں۔ دیکھیں، یوٹیوب کی کمائی کے بارے میں جامعۃ الرشید سے ایک تفصیلی فتویٰ جاری ہوا ہے جس میں اس کی پوری تفصیل بتائی گئی ہے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جب آپ یوٹیوب سے کما رہے ہوتے ہیں تو اس میں اچھے اشتہار بھی چل رہے ہوتے ہیں اور غلط اشتہار بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کا ایک ریشو نکال لیں، آپ دیکھ لیں کہ آپ پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جب یوٹیوب کی سیٹنگ میں جائیں تو آپ یوٹیوب کو ایسا کوئی اشتہار الاؤ نہ کریں جو غیر شرعی ہو۔ مثال کے طور پر شراب کا اشتہار، زنا کا اشتہار، کوئی کسی غیر شرعی کام کا، اس میں جو کیٹیگریز ہوتی ہیں پہلے تو آپ ساری ایسی کیٹیگریز کو ختم کریں جو غیر شرعی کاموں کی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو جائز کاموں کی کیٹیگریز کو الاؤ کیا، اس پر آپ کا اگر اشتہار چل رہا ہے اور اس اشتہار میں کسی نامحرم کی تصویر ہے یا اس اشتہار میں کوئی فحش چیز آ جاتی ہے، حالانکہ وہ پروڈکٹ جو بیچی جا رہی ہے، جو سیل کی جا رہی ہے، وہ شرعاً جائز ہے، تو اس کے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر آپ ایک مناسب ریشو جو آپ کو لگتا ہے کہ مثال کے طور پر میرے جو میں نے چیزیں یوٹیوب پہ شیئر کی ہیں اس پہ 40% جو اشتہارات آئے ہیں وہ ناجائز ہیں اور 60% اشتہارات جائز آئے ہیں، تو جو 40% اشتہارات ناجائز ہیں اس کی رقم آپ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں، اور جو 60% رقم آپ کی ہوگی وہ آپ کے لیے جائز ہوگی۔ تفصیلی فتویٰ جامعۃ الرشید سے جاری ہوا، آپ اس کو پڑھ لیں تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔